جی بچے اسکرین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم میم. جی میم نظر آ رہی ہے. اوکے گڈ. لائبہ اور نازش کا ویٹ کرتے ہیں. چلے آ گئی ہیں. بس یہ 5 ویکس آپ نے تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے، تھوڑی سی تکلیف اٹھانی ہے، پھر انشاءاللہ اس کا آپ کا فائنل ٹرم ہوگا اور تب تک یونیورسٹیز بھی انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گی. آپ کے کیمپس میں کلاسز پھر سے ہوں گی فور نیو سیمسٹر. تھوڑا سا تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے، تھوڑا سا تکلیف برداشت کریں گے نا تو آرام ملے گا. صحیح ہے؟ جی میم. یس میم. جی آج ہمارا ٹاپک ہے دس از اباؤٹ لیڈرشپ. لیڈرشپ سٹائلز کیا ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں، اور کون سا لیڈر کس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. ابھی کی پولیٹیکل کنڈیشنز دیکھیں نا بچے، آپ اپنی کنٹری کی یا اپنے اسپیسیفکلی اپنی کے پی کے کی دیکھیں تو کیا ایزیوم کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے ہاں ہماری کنٹری میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے اور ہماری لیڈرشپ کیسی ہے. میڈم اچھی نہیں. اچھی نہیں ہے. کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز کا جلسہ تھا. یہ ہمارے قریب ہی رنگ روڈ پہ بالکل ہماری یونیورسٹی کے ایریا کے بالکل پاس ہی تھا. اف یو پیپل ڈو ریمبر. اور سچویشن ابھی جو چل رہی ہے کووڈ کی چل رہی ہے، سب کچھ بند ہے. سوشل گیدرنگ پہ پورے ورلڈ نے بین لگا دیا ہے اور یہاں ان لوگوں کو اپنے ووٹ کی پڑی ہے، اپنی پولیٹیکل کیریئر کی پڑی ہے. اچھا خاصا جلسہ ہوا، اچھی خاصی ریلی ہوئی، ہزاروں لوگوں نے جوائن کیا. اور پھر جی اسی ٹائم مریم نواز کو جی میسج ملتا ہے کہ ان کی دادی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ چلی جاتی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کو فردر کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو اگلے کی زندگی کو جی ڈینجر زون میں ڈال دیں اور خود جو ہے مزے سے رہیں؟ نہیں. میم ملائکہ نے ریکویسٹ سینڈ کیا ہے. جی ہے. تو جی پھر بات کرتے ہیں اپنے عمران خان صاحب کی کہ جی وہ بڑا انرجیٹک بندہ ہے، اس کی باتیں بڑی کمال کی ہے. اس کے ورڈز اور اس کے ایکشن جو ہوتے ہیں اس کا کبھی میچ ہی نہیں ہوتا. بولتے سر کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہے، دکھاتے کچھ اور ہیں. عمران خان کے لیے ہے دیٹ ہی از اے کرسمیٹک لیڈر. کرسمیٹک وہ لیڈر ہوتا ہے بچے جو کہ اپنی باتوں سے، اپنی وربل فلوئنسی سے اگلے کو اپنی باتوں میں، اپنے آئیڈیاز میں بالکل کیپچر کر لیتے ہیں. آپ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مجبوری بائی فورس نہیں ہوتی، یہ آپ کی ولنگنیس ہوتی ہے.
تو ہمارے ہاں جو ہے وہ مکس کرائٹیریا چلتا ہے لیڈرشپ کا. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام نظر آتے ہیں. تو اگر ہمارے لیڈر اس طرح ہوں گے تو امیجن کریں نا کہ فالوورز کیسے ہوں گے. جیسے آپ کا لیٹ سپوز ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ڈیلی بیسس پہ ایک نیو ایجنڈا آپ کو پریزنٹ کر کے دیتا ہے جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ نیگیٹو ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے اس طرح ہے اس طرح ہے. والنٹری ان والنٹری وہ باتیں وہ فینومینا آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. آپ اس کو اگر امپلیمنٹ کریں گے بھی تو وہ آپ ولنگلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے, آپ کمپیل ہوں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جیسے ایگریشن ٹائم ہمارا کیا ہوتا ہے, ابیوزو لینگویج ہماری ہوتی ہے, یا ایگریشن ٹائم پہ اگر مار پیٹ کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا, ایگریشن ٹائم پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ایگریشن ہے جو میڈیا نے ہم پہ امپوز کیا ہے, جو میڈیا نے جس کے بیسس پہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے. Introduction. Leadership is one of the most important functions of management. Leading involves directing, influencing and motivating employees to perform. اب لیڈرشپ جو ہے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کسی بھی, اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے تو وہ لیڈر ہی اس کی مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو ان کے اور ممبرز آف پارٹی ہیں وہ بھی سجیشن دیتے ہیں لیکن ان کے پاس فری ول نہیں ہوتی. وہ وہی سجیشن دیتے ہیں جو کہ اتھارٹی کو پسند ہوتی ہے. وہ اپنے ایجنڈا سے باہر نہیں جا سکتے, وہ اپنی باؤنڈریز سے باہر نہیں جا سکتے. وہ اگر ان کی پارٹی اچھا بھی کام کرے یا برا بھی کام کر رہی ہے وہ دونوں کو صرف ایک ہی پازیٹیو ویو پہ دیکھتے ہیں اور ایک ہی پازیٹیو ویو پہ پورٹری کرتے ہیں. اب بیسیکلی جو لیڈنگ ہے اس میں آپ نے لوگوں کو ایک گڈ ڈائریکشن دینا ہے, اس میں آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو ایمبیشیس بنانا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے اس میں گول ڈائریکشن نہیں ہے, اس میں کسی کو موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا, اس میں امپلائی کی پرفارمنس نہیں دیکھی جاتی, اس میں سارا آئی مائی می مائی سیلف والا کرائٹیریا جو ہے وہی دیکھا جاتا ہے. اب اگر فنڈنگ ہے تو وہ بھی لیڈر کے لیے ہے, اگر ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ بھی لیڈر کے پاس ہے, کوئی ڈیسیجن لیا تو وہ بھی لیڈر ہی لے گا. اب اس میں پرفارمنس کہاں سے آ جاتی ہے. ایک ڈیسیجن ہے, لیٹ سپوز آپ کے لیے سارے ڈیسیجن میں لیتی ہوں, اس طرح کریں اس طرح کریں ایسا کریں ویسا کریں, اور آپ کی پرفارمنس کو میں دیکھتی ہی نہیں ہوں, آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا برا پرفارم کر رہے ہیں. تو ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ اپنی پرفارمنس کو چھوڑ دیں گے کہ یار اچھا پرفارم کرتے ہیں یا برا پرفارم کرتے ہیں, ہوتا تو وہی ہے نا جو میڈم کہتی ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا, آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے, موٹیویشن کا لیول تو رہا ہی نہیں. اب ڈائریکشن کیا ہے, اگر لیڈر نے پراپر ڈائریکشن پرووائڈ کر دی, ایز اٹ از ان کو گائیڈ کیا, تو پراسپیرٹی آئے گی نا, خوشحالی آئے گی, ایجوکیشن زیادہ ہوگی, ایجوکیشن کے ساتھ اویئرنیس زیادہ ہوگی. اب اویئرنیس آ گئی, پراسپیرٹی آ گئی, ایجوکیشن آ گیا, تو کیا پھر ہم اس ان ایجوکیٹڈ ان اویئر لیڈر کو فالو کریں گے؟ تو کیا وہ لیڈر کی انکم پھر آئے گی؟ ہو از اے لیڈر؟ ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ ون دیٹ لیڈز اور گائیڈ, ایک ایسا بندہ جو آپ کو گائیڈ کرے, ایک ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو, ایک ایسا بندہ جو آپ کو ایک اسٹریٹ پاتھ دیں. ون ہو از ان چارج اور ان کمانڈ آف ادر, جو کہ اگلے کے لیے کمانڈ کرتا ہو لیکن وہ پیورٹی اینڈ پیورسنس کے ساتھ کرتا ہو. ون ہو ہیڈس اے پولیٹیکل پارٹی اور آرگنائزیشن, جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو یا آرگنائزیشن کا جو ہے وہ لیڈر ہو,
یا امپورٹنٹ فگر ہو, ون ہو ہیز انفلوئنس اور پاور اسپیشلی فار اے پولیٹیکل نیچر. اب بیسیکلی ہمارا جو لیڈرشپ ہوتا ہے ہم زیادہ تر اس کو پولیٹیکل کرائٹیریا میں ہی ایزیوم کرتے ہیں, ہم اس کو پولیٹیکل کرائٹیریا میں ہی دیکھتے ہیں. اب جیسے ایک ہمارا ایک سبجیکٹ ہے یا ایک ہمارا ایک الگ سے فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا آئی آر, انٹرنیشنل ریلیشن شپ. اب آئی آر میں اور پولیٹیکل سائنس میں دو کرائٹیریا ہیں نا, دو فیلڈز ہو گئے, ایک آئی آر ہو گیا, ایک پولیٹیکل سائنس ہو گیا. آئی آر اور پولیٹیکل سائنس میں یہ ڈفرینسز ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو اپنی کنٹری کا جو ہے وہ پالیٹکس اور اس کے سینیریوز بتاتی ہیں. وہ ابراڈ کا بھی آپ کو ویسٹرن کنٹریز کا یا دنیا کی جتنے بھی اور کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتا رہی ہوتی ہیں. لیکن آئی آر جو ہے دس از اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشن شپ. تو یہ سارا آپ کو میجورٹی جو ہے 90% جو ہے وہ آپ کو دوسری کنٹریز کی جو ہے پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنس کا بتاتی ہیں. اب ہم جو ہیں ہم جو لیڈرشپ ہے آئی آر کے اکارڈنگ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ نیوٹرل ہوں, جو کہ اپنی سیلف بینیفٹ کے لیے, سیلف ریوارڈ کے لیے کسی دوسرے کو ہارم نہ کریں. یہ اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل سائنس ہے. لیکن ہمارا آئی آر ہے, لیکن ہمارے پولیٹیکل سائنس کے اکارڈنگ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگلے کا مائنڈ مولڈ کرے, جو اگلے کو کنونس کرے, چاہے وہ بات صحیح ہو یا چاہے وہ بات غلط ہو. لیکن لیڈر کا کام ہے ٹو کنونس ادرس in order to achieve his or her own personal goals. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یس میم اسی طرح ہے. جاگ گئے ہیں خیر سے سب, تو پارٹیسپیٹ کریں پلیز. نہیں جاگے ہوئے ہیں میم, آپ بول رہے تھے مسلسل اس لیے. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جیسے آپ نے کہا میم آج کل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے لیے ہی سوچتے ہیں, باقی کسی کے لیے بھی نہیں, جو ان کے اپنے بینیفٹس ہو وغیرہ, تو اس لیے. اگر دیکھیے بچے, اگر یہاں پہ سارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا وہ کلیئر ہو گیا, وہ پیور ہو گیا, تو پراسپیرٹی آئے گی نا, خوشحالی آئے گی, ہم میں اویئرنیس آئے گی. تو لیڈر پھر کیا کمائے گا؟ لیڈر کی جو دعائیں میم دعائیں. نہ دعا کی تو ویلیو نہیں ہے نا بچے, کدھر ہے دعا کی ویلیو؟ ایوی کہہ رہا ہوں نا میم, ایوی. ہاں تو یہ لوگ تو جی, اب وہ اف یو ڈو ریمبر کہ وہ جو فلڈ آیا تھا 2-3 سال پہلے والے جو فلڈ آیا تھا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو بھائی تھے وہ سعودی گئے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے. تو وہ فنڈ ریزنگ جو یہ ہو گئی اور ان کے جو انٹرویوز وغیرہ جیو پہ آئے, تو وہ جی پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں, اور ادھر لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنا پروگرام تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور عمرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے, تو 10-15 دن اس میں لگا دیے. تو 10-15 دن میں تو اللہ کی طرف سے پانی خشک ہو گیا نا. تو وہ جو فنڈنگ کی تھی تو وہ تو بس فنڈنگ رہ گئی نا, ہوائی ہو گئی. ہم تو بہانا یہی تھا نا کہ بس عمرہ کر لو اور کہو کہ یہ وہ بلا 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 کے, بس لوگوں کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں, تھاٹس ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں, کس طرح لوگوں کو ہم دھوکہ دے, پاگل بنائے. بالکل. اور اسی طرح یہ نواز شریف کا ایک اسکیم تھا, اور جس میں تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. اس قرض اتارو ملک سنوارو میں یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ کب تک ہم جو ہے ورلڈ بینک کے قرض دار رہیں گے, کبھی تو ہم نے اس کو پے بھی کرنا ہے نا. تو پوری کنٹری نے, ہر ایک بندے نے اس میں کنٹریبیوشن کیا تھا, سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب ہم کلاس 3 میں تھے, اور ایون کہ ایک لیڈی تھی جو کہ بڑا فیمس ہو گئی تھی اس ٹائم,
اس ٹائم انہوں نے اپنا 100 تولے جو تھا وہ گولڈ دیا تھا، باقی بھی سب نے دیا تھا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا تھا. ایون کہ جو آرڈنری لوگ تھے نا، ہم اور آپ جیسے اس ٹائم کے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کیا تھا. اٹ مینس کہ اربوں روپے جمع ہو گئے، بلین ملین جمع ہو گئے، لیکن قرض اتارو ملک سنوارو، ایک بھی پیسہ جو ہے وہ ورلڈ بینک تک نہیں پہنچا. تو یہ ہمارے ہاں جی لیڈرشپ ہے. ہاں نا میم، لندن میں محل کون بنائے گا؟ نواز شریف صاحب یا ہم؟ ہاں، اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے جو گھر ہوتے ہیں، ان کے جو لائف سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ ایک غریب بندے کی فل لائف کی جو ہے وہ اتنی انکم نہیں بنتی جتنا یہ لوگ ایک منتھ میں جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر گڈ لیڈر آ جی گیا، میم. جیسے نواز شریف کے بعد جی مشرف کا دور آ گیا. تو مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ مشرف کے دور میں جی یہ ہوا کہ وہ آ گئے، خوش تھے، کافی چیزیں اچھی چلی، کافی چیزیں جو ہے وہ ان کے ٹائم پہ اچھی چلی تھی. لائک جب مشرف کا دور تھا تو اس میں پاکستان کے ورلڈ بینک کا جو ہے وہ آلموسٹ کوئی بھی قرضہ نہیں تھا. پاکستان ریئل میں ایک فری اسٹیٹ بن گیا تھا. میم یہ کس نے اتارا تھا سارا قرضہ، نواز شریف نے یا خود مشرف نے؟ نہیں، خود مشرف نے. نواز شریف نے تو نہیں اتارا تھا نا، اور مشرف نے پیمنٹ تھوڑی کی تھی، ایسے تو نہیں دیے تھے. انہوں نے پلان بی یوز کیا تھا. پلان بی ان کا کیا تھا؟ ان کا پلان بی یہ تھا، ڈفرینٹ انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی، ڈفرینٹ ایگریمنٹس کیے. وہ تو جی بڑا شارپ بندہ تھا نا، تو انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے تھے کہ جی اگر ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے تو آپ نے ہمارا اتنا اتنا یہ لون معاف کرنا ہے. جیسے جی افغانستان کا صحیح ٹائم ہے. تھا تو وار کی سچویشن تھی اور نیٹو فوج کو سپلائی کی ضرورت تھی، تو سپلائی یہاں سے یہ KPK سے ہوتی تھی، ہماری جمرود روڈ سے ہوتی تھی، ہاں کارخانہ مارکیٹ سے ہوتے ہوتے یہ کابل افغانستان قندھار تک پہنچ جاتی تھی نا. جی میم. تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہمیں ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارا قرضہ معاف کر دیں. صحیح، بالکل. پھر اس نے دوبارہ شاید لیا تھا میم. نہیں، اس نے نہیں لیا تھا، اس نے نہیں لیا تھا. یہ تو پھر جی بیچ میں سے چلے گئے نا، ان کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا اور لوگوں کے جو ہے نیگیٹو کمنٹ سٹارٹ ہو گئے کہ یہ ہے اور وہ ہے. حالانکہ مشرف جو ایک ایسا لیڈر تھا جو کہ اگر 90% ہم کہیں نا تو 90% وہ بندہ پیور اینڈ پیور تھا. اور Yes. جب ان پہ بات آئی کہ جی انہوں نے بھی کافی پیسے لیے ہیں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. جب انہوں نے اپنا دکھایا کہ جی میرے ہر ایک آلموسٹ ہر ایک ورلڈ کے ہر ایک کنٹری کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ میری دوستیاں ہیں، وہ مجھے گفٹس بھجواتے ہیں، وہ مجھے اماؤنٹ دیتے ہیں. جب وہ لندن میں بیمار ہوئے تھے تو سعودی اور یہ دبئی کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈز ان کو دیے تھے. تو کہتے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں دھوکے بازی کروں یا میں لے لوں کسی سے، اگر میں لینا چاہتا تو میں لے سکتا. لیکن مشرف کے ٹائم میں بھی تھوڑا سا تو بندہ پھر اپنے لیے بھی سوچتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ٹائم میں، جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ہے PTCL، تو PTCL جو تھا پہلے گورنمنٹ جو تھا گورنمنٹ کا تھا، پرائیویٹ نہیں ہوا تھا، پرائیویٹائزیشن میں نہیں آیا تھا. تو PTCL جو تھا وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتا تھا یا گورنمنٹ ہی اس کو رن کرتی تھی. لیکن وہ PTCL پتہ نہیں پھر کیسے مشرف کے داماد کے نام ہو گیا.
ये तो कुछ जुगाड़ किया होगा मैम। हाँ ना, बस थोड़ा बहुत तो खैर है ना, इतना अच्छा किया है तो ये एक आध जो चीज़ थी वो हमारी तरफ से सदका जारिया थी। वो हमने बस बख्श दिया कि मैंने जा। तो जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया था, कोई बुरा भी नहीं किया, लेकिन मुझे तो कोई सदका जारिया तो क्या एक दुआ भी नहीं मिला है। आप लीडर थोड़ी हैं, बन जाएं लीडर ना, दुनिया कमाएं और आखिरत ओ गवाएं। मैम, आपको क्या पता मैम, मेरा कितना पूरा गैंग है, ग्रुप है, हजारों लोग है उसमें मैम। आई विश कि आपकी डे ड्रीमिंग जो है, फैंटेसी जो है, गर्ल्स कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और इस तरह तो लेक्चर में जो है स्लाइड्स 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूँगी तो 1.5 घंटा में रिकॉर्डिंग क्या करूँगी। हाँ यस मैम, सुन रहे हैं। नहीं तो सुन तो रहे हैं ना, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें ना। यस मैम, पार्टिसिपेट करते हैं अब। सो कोई अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग या वेस्ट का कोई एग्जांपल दें लीडरशिप स्टाइल का। मैम मुझे कनाडा की लीडरशिप अच्छी लगती है, जस्टिन ट्रूडो। तो वो एक जेन्युइन पर्सन है ना, एक ऐसी बंदी है जी मैम। कि ये न्यूजीलैंड की आप बात कर रही हैं? मैम कनाडा की बात कर रहे हैं। अच्छा कनाडा की बात कर रही हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है इसका। मैम जस्टिन ट्रूडो और मैम उनकी पॉलिसीज अच्छी होती हैं। मैम मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो इमिग्रेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा वो करते हैं, रवैया होता है उनकी, उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अगर उनको ज़रूरत हो तो वो टाइम टाइम बात करते रहते हैं उनके लिए भी। अच्छा अब कनाडा का ये है ना वजह कि कनाडा की जो है पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन उनकी कम है और उनका लैंड जो है वो ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। सही है? जैसे एक 2 कनाल का घर हो गया और एक बंदा उसमें रहता है, एवरेज लगा लें तो कितना उनका लैंड जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। अब उस लैंड को यूटिलाइज करने के लिए उस जो सोर्स अवेलेबल है उससे बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट वर्क वीज़ास पॉलिसी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। अब देखिए ना, खुद का एडवांटेज है, अब खुद के एडवांटेज के साथ लोग भी खुश है, जैसे आपने तारीफ की कि जी कनाडा का जो है लीडरशिप दैट इज़ वेरी गुड, और इमिग्रेंट के साथ भी दे आर वेरी गुड। तो अब इन्होंने क्या करना है, अब अपना काम निकालने के लिए लोग भी खुश हैं कि जी हमें वीज़ा मिल रहा है, कुछ ऐसी वर्क रिलेटेड वीज़ा हैं जिसके लिए जस्ट मैट्रिक की आपकी क्वालिफिकेशन हो तो वो डन है। ज़्यादातर इनकी जो वीज़ाज होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए ना कैसी अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, लोग भी आएंगे, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ भी होगा, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ भी होगा, इन्हेंसमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, अवेलेबल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी होगी। एट अ टाइम कितना उन्होंने अचीव कर लिया एक ही डिसीजन के बेस पे। और मैडम ये अपनी नेशनैलिटी के साथ पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी कायम रखने लगी थी। फिर तो नेशनलिटी भी जल्दी देते हैं ना, तो डुअल नेशनलिटी तो खैर चलती ही नहीं है। अब फिर पाकिस्तान के लिए ये किन के माइक में प्रॉब्लम आ रहा है? ये शायद लाइव है मैम। चलिए लाइव मेरा तो बंद है। अब पाकिस्तान की लीडरशिप को देखें, फिर कंपेयर करते हैं ना। बस हम पाकिस्तानी कौम बस सिर्फ कंपैरिजन के लिए रह गए हैं। जो हमारा है थर का जो डेजर्ट है जो पाकिस्तान के एरिया में है, थर जो है वो आधा इंडिया के टेरिटरी में है, आधा पाकिस्तान की टेरिटरी में है। तो थर का जो डेजर्ट है उसमें है कोयला, सही, उसमें है कोयला, और पाकिस्तान को जी चाइना से ऑफ़र हुई, पाकिस्तान को चाइना से
پاکستان کو چائنا سے آفر ہوئی کہ آپ نے جو ہے ہمیں وہ یہ جو تھر کا صحرا ہے ہمیں لیز پہ دینا ہے. لیز میں بچے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیریٹری وہ پراپرٹی 99 ایئرس کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو ہے یہ تھر کا جو ڈیزرٹ ہے یہ 99 ایئرس کے لیے ہمیں لیز پہ دینا ہے. اس کے بعد اگر وہ ہوا تو ہم اس کو کنٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے. تو کنٹریکٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کوئلہ بنائیں گے, کوئلہ نکالیں گے اور اسی کوئلے کے بیسس پہ ہم جو ہے الیکٹرسٹی جو ہے بجلی کو پیدا کریں گے. اور یہ بجلی جو ہے پاکستان میں ہر ایک گھر کو لائک ایک اسپیسیفک یونٹس دیے, پتہ نہیں کہ 800 یونٹس تھے کہ 1500 یونٹس تھے, اب مجھے فگر صحیح سے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے یونٹس جو ہوں گے پر منتھ ملیں گے اور بل صرف ہوگا 1500 روپیز. 1500 لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئی اور ان کو یہ بھی کہا کہ جتنا ہم انکم کریں گے تو اس میں آپ کا بھی پرسنٹ ہوگا. لیکن وہ جو تھر کا صحرا ہے نہ کسی اور نے اس کو یوٹیلائز کیا, نہ ہم اس کو خود یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں ہیں, نہ ہم نے اگلے کو فائدہ دیا نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے مائنڈ میں کیا ہے وہی ٹیپیکل تھاٹس ہے کہ جب میں خود ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا تو اگلے کو کیوں میں فائدہ دوں. اگر اس طرح ہو جاتا تو بجلی کے بل تو ایٹ لیسٹ کم ہو جاتے نا, ایٹ لیسٹ ایک چیز سے تو سہولت جی ہمیں میم. مل جاتی نا. میم ایٹ لیسٹ یہ تو ہوتا لوڈ شیڈنگ وغیرہ, یہ تو نہیں ہوتا میم. لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتا اور دیکھیں نا سارے جو انڈسٹری ہے وہ چلتی ہی بجلی پہ ہیں. تو بالکل میم, پروڈکشن زیادہ ہو پروڈکشن زیادہ اور پیسے کم, یہ وہ. ہاں پروڈکشن زیادہ ہوتی اور ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہوتی, پراسپیرٹی آتی, اکنامیکل کنڈیشن کنٹری کی جو ہے وہ اچھی ہوتی, ہماری بھی اکنامیکل کنڈیشن اچھی ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. میم ایک کوشچن ہے یس پلیز. میم یہ ٹرانسجینڈرس وغیرہ یہ جو ہے لیڈرز بن سکتے ہیں میم, جیسے پرائم منسٹر وغیرہ؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ اب ان کے لیے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نہیں یہ بن نہیں سکتے, ان کی سوچنے سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے انٹلیکچوئل کیپیسٹی وہ خراب ہوتی ہے. نہیں پھر اگر جب فار ایگزامپل ان کے آئی ڈی کارڈز میں کیا لکھ ہوتے ہیں میم؟ پہلے میں نے ایک نیوز دیکھا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم فیمیلز کی جگہ پہ جاتے تھے تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ میلز کی جگہ پہ جاؤ, جب میلز کی جگہ پہ جاتے تو وہ کہتے ہیں آپ فیمیل کی جگہ پہ جاؤ. تو ان کے لیے کون سا وہ یوز کرتے ہیں میم بیسکلی کارڈ میں یا پاسپورٹ وغیرہ ان چیزوں میں؟ پاسپورٹ میں ان کے لیے ایک الگ سے بلاک ہے نا, تھرڈ جینڈر کا ہے. این آئی سی میں بھی ان کے لیے ہے, پاسپورٹ میں بھی ان کے لیے. پہلے تو 9 کی این آئی سی ہوتی تھی, 9 کا پاسپورٹ ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر جو ہے آلموسٹ 18 to 20 ایئرس پہلے جو ہے ان کے لیے کافی اسٹرگل کی گئی, اور ایک بے نظیر یونیورسٹی کی ایک پروفیسر تھی, وہ اپنا ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہی تھی, اور پھر وہ میرے خیال سے یو کے چلی گئی, لیکن انہوں نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو رکھی اور اسی کے بیسس پہ ہی اویئرنیس آ گئی, اور کہ ان کے لیے این آئی سی میں جو ہے ایک اسپیس ہونی چاہیے. پھر ان کے لیے این آئی سی میں ایک بلاک آ گیا, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کے لیے کوٹا آ گیا, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ایجوکیشن یا جابس میں ان کے لیے سیٹنگ ہوگی. اب اگر آپ امریکن آرمی کو دیکھیں یا میجورٹی ویسٹرن آرمیز کو دیکھیں نا, تو وہاں پہ جو تھرڈ جینڈر ہیں یا جو گیز ہیں یا جو ہومو سیکشول ہیں ان کا ایک الگ سے پلٹن ہوتا ہے, ان کا ایک الگ سے رینک ہوتا ہے. صحیح میم. یا کیا کہیں, یہ ذوالفقار علی بھٹو کے میرے خیال سے پوتے ہیں, وہ بھی تو اسی طرح ہیں نا, وہ ناروے میں ہوتے ہیں, شاید میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا. نہیں.
وہ ناروے میں ہوتے ہیں انشاءاللہ. کمنگ جو لیکچر ہے لائک یہ آج کا نہیں، اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا میں ان کی آپ کو ایک فل ڈاکومنٹری ویڈیو میں دکھاؤں گی 13-15 منٹس کی. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہمارا تھرڈ جینڈر ہے یا جو ہمارا LGBTQI والی جو کمیونٹی ہے کیا اس میں لیڈرز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو میں ڈفرینٹ جو لیڈرز ہیں جو کہ اسی کرائٹیریا سے بلانگ کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ان کی انشاءاللہ ویڈیوز جو ہیں وہ دکھاؤں گی. اوکے جی، اب آتے ہیں leader anywhere. Leader can be defined by an inability to get others to follow willingly. جیسے میں نے بھی بات کی نا کہ کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ولنگلی فالو کرتے ہیں، چاہے ان کا ایجنڈا غلط ہے تب بھی اوکے ہے، اگر ان کا ایجنڈا صحیح ہے تب بھی اوکے ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ عمران خان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ ہی از اے کیرزمیٹک لیڈر. جب وہ بولتے ہیں جو ان کی اسپیچ ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہے. حالانکہ اور ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اسپیچ وہ پیپر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سارا فیکٹ اینڈ فگر جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ کرزمیٹک لیڈرز کی کوالٹیز ہیں، یہ وہ کرزمیٹک لیڈرز ہیں. تو یہ وہ کرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں، ولنگلی اور ان ولنگلی جو ہے آپ ان کو فالو کرتے ہیں. کوئی ایگزامپل دینا چاہتے ہیں کرزمیٹک لیڈر کی؟ یس میم، جیسے آج کل ابھی بھی جو یہ اشرف غنی ہے یہ بھی اسی طرح میں مووی پڑھتا نہیں ہے، ڈائریکٹ خود ہی بولتا ہے. اشرف غنی کیا لائک کوئی ان کا جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ یاد ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ تو یاد نہیں میم، لیکن اسی طرح عمران خان جو پڑھتے نہیں میم پیجز سے وغیرہ تو وہ بھی اسی طرح میم. تو ان کے جو ورڈز اور ایکشن ہوتے ہیں نا ان میں پھر بڑا ڈفرینسز ہوتا ہے، ان کے ورڈز ان کے ایکشن کے اکارڈنگ نہیں ہوتے. میم جو پڑھتا ہے تو وہ نیچے دیکھ کے پڑھتا ہے، اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ نیچے کیا لکھا ہے میں پڑھوں. جو خود بولتے ہیں تو ان کی اپنے الفاظ ان کی باڈی موشن سب سیم ہوتے ہیں. بالکل، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کو کاپی نہیں کرتے ہم بول رہے تھے اٹ مینس کہ ہم اویئر ہیں. ہمیں اگر اویئرنیس ہے تو اسٹریٹجی بھی ہمارے پاس مسٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی تو اسٹریٹجی ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتی. جی بالکل میم، اور شاید ٹائم بھی 5 منٹ ہے سیشن کا. جی بالکل 5 منٹ اس کا ٹائم رہ گیا ہے. تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پانی وانی پی لیں، پھر نیکسٹ جو ہے ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے میم.